پاکستان کے اندر نا ایک تو بیسکلی ہے ایجنٹ ٹائپ کا طبقہ جو کہ کنسلٹنٹ کے نام سے ایک یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں, کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں. ان کا ہوتا ہے یہ مسئلہ یہ کہ ان کا 1 یا 2 ویزا لگ جاتا ہے, جو 100 ریفیوز ہوتا ہے اس کا کسی کو بتاتے نہیں, اور جو 2 لگتے ہیں اس کا وہ شو ڈال دیتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ سستے میں پڑتا ہے تو وہ وہاں سے اپنے کیسز خراب کرتے ہیں. اور ہمیں مشکل اثر یہی ہوتی ہے جب ہم کیسز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جب کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ 3 مرتبہ ریفیوز ہو چکا ہے, 4 مرتبہ ریفیوز ہو چکا ہے. جب میں ڈاکیومنٹس دیکھتا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں یہ تو پہلی مرتبہ بھی ویزا ریفیوز نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب ہمیں ڈیفیکلٹی کیا ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایک ٹریل بن چکی ہے ریفیوزل کی, اور ہوم آفس کو اب ہم جب نیا اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہمیں ان کے پرانے سارے ریفیوزل جو ہیں وہ ایڈریس کرنے پڑتے ہیں, تو کافی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر. اور اسی وجہ سے جو اکثر لوگ ہیں ان کے جو وزٹ ویزا 1 یا 2 مرتبہ ریفیوز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ویزا دینا ہی نہیں, انہوں نے ہمیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یو کے ویزا آفیسر کا کوئی مائنڈ نہیں بنا ہوتا کہ کس نام سے بندہ ہو تو اس کو اپلیکیشن گرانٹ کرنی ہے, کس نام سے ہو تو اس کو ریفیوز کرنی ہے. یہ بیسیکلی آپ کے ڈاکیومنٹیشن کے اوپر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو فارم ہیں اپلیکیشن فارمز ہیں اس کو کمپلیٹ نہیں بھرتے, اس کے اندر جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو 0 لکھ دیتے ہیں, کہیں پہ ریلیونٹ فگر لکھ دیتے ہیں, جواب کچھ ہوتا ہے ڈے کچھ دیتے ہیں. کیونکہ اکثر جو ایجنٹس لوگ ہیں وہ ان کے پاس جو ایک پڑا ہوتا ہے کاپی اسی کو پیسٹ بار بار کر کے وہ لگا دیتے ہیں, حالانکہ ہر انڈیویجول کا اپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ سیپریٹ دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا اپلیکیشن ریفیوز اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو کنٹری ہے اس کے ساتھ میں اپنا تعلق نہیں ثابت کر پاتے صحیح طرح کا اسٹرانگ, مطلب اپنی فیملی کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتاتے, اپنے بزنس کی ڈیٹیلز نہیں دیتے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ان کی جائیداد کیا ہے, اس کے علاوہ ایسٹس کیا ہیں, وہاں پہ پراپرٹیز کیا ہیں, ان کی ڈیٹیلز نہیں لگاتے, اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ارریلیونٹ ہیں. اب ویزا آفیسر نے ہر ایک انڈیویجول کی ریکوائرمنٹ کو جا کے تو نہیں دیکھنا نا, وہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو پروف کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ لوگوں کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے. مگر پاکستان کی اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ جو ویزا ریفیوز ہوتا ہے اس کے اندر انٹینشن ٹو ریٹرن, جو واپس نہ جانے کا جو ان کا شک ہوتا ہے, اور وہ اکثر جو ہے لوگوں کے فائنینشیل یا پرسنل سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے وہ ریفیوز کرتے ہیں. اس کے بعد جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم وہ یہ ہے کہ جب آپ ایجنٹس کے ذریعے کام کرواتے ہیں کئی مرتبہ وہ آپ کا ویزا لگوانے کے لیے کچھ غلط ڈاکیومنٹس اٹیچ کر دیتے ہیں. یو کے غلط ڈاکیومنٹ فالس انفارمیشن کے اوپر بہت سخت ایکشن لیتا ہے. 10 سال کے لیے اپلیکیشن کو بین کر دیتا ہے, اپلیکینٹ کو ریفیوز بھی کرتا ہے پلس آپ کو بین بھی کرتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بجائے کسی غلط ڈاکیومنٹ کو لگانے کے آپ صحیح والے ڈاکیومنٹ لگوا کے ریفیوز کرا لو, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے 10 سال کا بین لینے کے اوپر. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وزٹ ویزا یس سستا ایک اپلیکیشن ہے, 140 پاؤنڈ کے قریب اس کی وزٹ ویزا کی فیس ہے, کوئی مہنگا اپلیکیشن نہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ ایک ڈاکیومنٹ غلط لگائیں گے, 2 نمبر لگائیں گے, فالس لگائیں گے, تو آپ کا وزٹر ویزا جو ہے نہ صرف ریفیوز ہوگا بلکہ آپ کو 10 سال کے لیے بین بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے جینین ڈاکیومنٹس کے اوپر ریلائی کریں.